پلاٹینیم کے کسی آلے سے کھوپڑیوں میں ان گنت سوراخ کیے گئے تھے۔ مقتولین کی شناخت صرف ان کے دانتوں کی وجہ سے ہو سکی۔ وہ عام سے لٹیرے ثابت ہوئے، لہٰذا انہیں دفن کر دیا گیا۔ پولیس نے کیس فائل کر دیا۔ یہ لاشیں بہرحال زندہ مجرموں کے لیے واضح پیغام تھی تاکہ وہ حاتم کی اس چھوٹی سی دکان میں داخل ہونے کی کبھی کوشش نہ کریں جس پر کسی قسم کا بورڈ بھی لگا ہوا نہیں ہے۔ لیکن ایک روز اسمبلی کا ایک رکن اپنے دوست کے ساتھ دکان پر پہنچا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا اور رکن اسمبلی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے احمد، اس نے مسکرا کر کہا۔ شاید، احمد نے جواب دیا۔ وہ بہت دنوں قبل حاتم سے ایک سٹین گن لے چکا تھا۔ انہوں نے اندر آ کر دروازہ بند کیا تو فوراً ہی عقب سے دروازہ مقفل ہونے کی آواز سنائی دی، لیکن رکن اسمبلی نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور دروازے کو کھولنا چاہا مگر ناکام رہا۔ احمد زور زور سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک چھوٹی ٹانگوں والی میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے گرد بیٹھنے کے لیے 3 کشن موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے احمد کو ایک کشن پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر خود بھی تقلید کی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور چھت میں پوشیدہ کسی ذریعے سے ہلکی ہلکی نرم روشنی چھلک رہی تھی۔ اس کے باعث کمرے میں گپ اندھیرا نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد رکن اسمبلی کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا لیکن احمد نے نفی میں سر ہلا کر اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ رکن اسمبلی کی حالت غیر ہونے لگی تو تبھی ایک شخص کمرے میں داخل ہو کر میز کے قریب آ کر جھک گیا۔ وہ رکن اسمبلی کی آنکھوں میں بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو قتل کرنے کے اہل ہو؟ اس شخص نے پرزور لہجے میں رکن اسمبلی سے پوچھا۔ میں ایک ہتھیار خریدنا چاہتا تھا۔ رکن اسمبلی نے بڑی کوشش کر کے لہجے میں وقار پیدا کیا، اور جب مجھے چائے کی دعوت ملی تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھنے لگا۔ کیا تم قاتل بننے کے اہل ہو؟ حاتم نے ایک بار پھر سوال کیا۔ احمد نے اشاروں سے اس کو مشورہ دیا کہ وہ ہاں کہہ دے، مگر سیاستدان کو صرف غیر ملکی اور ممنوعہ بور کا اسلحہ درکار تھا تاکہ وہ اسے ڈرائنگ روم میں سجا سکے۔ احمد اب بار بار اور غصے سے اشارے کر رہا تھا۔ ہاں ہاں۔ احمد کی حالت دیکھ کر اسمبلی کے رکن نے بھی 2 بار سر ہلا دیا۔ اس کے جواب پر حاتم نے 2 مرتبہ تالی بجائی اور تالی کی آواز ابھی کمرے میں گونج رہی تھی کہ ایک سیاہ پوش عورت چائے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے خاموشی سے چائے بنا کر تینوں کے سامنے رکھی اور جب ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تو حاتم نے اچانک ہی اسمبلی کے رکن کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس عورت کو قتل کر سکتے ہو؟ نہیں، میری اسے کوئی دشمنی نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس عورت نے تمہاری چائے میں زہر ملا دیا ہے تو کیا واقعی؟ اسمبلی کے رکن کے پسینے چھوٹ گئے۔ نہیں۔ حاتم نے بڑی حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نہ تو اپنی بیوی کو قتل کرانا چاہتا ہوں اور نہ ہی مہمان کے سامنے شرط رکھنا میری سرشت ہے۔ میں اسلحہ ساز ہوں، لیکن میرے بنائے ہوئے ہتھیار قتل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کمروں کو سجانے کے لیے نہیں۔ یہ قتل کر سکتا ہے جناب۔ احمد کو سفارش کرنی ہی پڑ گئی۔ اس پر حاتم کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے رکن اسمبلی کو دیکھ کر سر ہلایا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی احمد بھی کھڑا ہو گیا، لیکن سیاستدان کو کھڑا ہونے میں بڑی دشواری ہوئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں میں دوران خون رک گیا ہو۔ حاتم انہیں لے کر ایک تہہ خانے میں پہنچا جہاں ایک بڑے کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ روشنی ان موم بتیوں کی تھی جو ایک کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ ہاں تو تم میں کسی کو قتل کرنے کی صلاحیت موجود ہے؟ حاتم نے رکن اسمبلی سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ رکن اسمبلی کو اچانک ہی یاد آ گیا کہ اس نے بچپن میں کئی چپکلیاں ماری تھیں۔ گڈ۔ حاتم نے ایک بار پھر تالی بجائی اور اس مرتبہ اس کی بیوی ایک سمال بور سنگل شاٹ رائفل لے کر نمودار ہوئی۔ تم کسے قتل کرنا چاہو گے؟ حاتم نے پوچھا۔ آپ کی بیوی کو تو قتل نہیں کر سکتا۔ درست۔ عورت کو اس قسم کے قیمتی ہتھیار سے قتل کرنا مناسب بھی نہیں۔ حاتم نے جواب دے کر رائفل اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ واقعی خوبصورت رائفل تھی۔ اس کا توازن بھی غضب کا تھا۔ بہت خوبصورت رائفل ہے۔ رکن اسمبلی نے فوراً تبصرہ کیا۔ گڈ، تم اچھے ذوق کے مالک ہو۔ حاتم کے چہرے پر صرف پل بھر کے لیے مسکراہٹ نے جنم لیا تھا۔ اس نے تالی بجائی تو عورت تازہ ٹوٹے ہوئے پتوں کی ٹرے لے کر آئی۔ ان سبز پتوں پر 4 گولیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اوہ! رکن اسمبلی نے ایک گولی کا معائنہ کر کے مایوسی سے سر ہلایا۔ ان پر چاندی تو ہے ہی نہیں۔ چاندی بہت نرم ہوتی ہے، سیسا بھی انتہائی نرم ہوتا ہے کہ تانبا ان سے بہتر ہے، لیکن اتنی شاندار رائفل کے لیے صرف اور صرف پلاٹینیم کی گولیاں ہی مناسب ہوتی ہیں جناب۔ کیا تم ان کے متحمل ہو سکتے ہو؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ سیاستدان سینہ پھلا کر بڑے فخر سے بولا اور رائفل کی طرف دیکھ کر تیزی سے بولا، لیکن رائفل نہ تو منقش ہے اور نہ ہی اس پر چاندی کا کام ہوا ہے۔ سنو، حاتم غرا کر بولا، یہ رائفل ہے، تمہارے گھر کا ٹی کپ نہیں۔ رکن اسمبلی نے سر ہلا کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک خوبصورت بٹوا نکال کر حاتم کی طرف بڑھا دیا، جس نے بٹوا اپنی بڑی سی چوکور ہتھیلی پر خالی کر لیا۔ اس کی ہتھیلی پر اب 3 ہیرے دمک رہے تھے، اصلی اور شاندار ہیرے۔ خریدار کو علم تھا کہ حاتم نقد رقم نہیں لیتا، لین دین ہیروں میں کرتا ہے۔ روبی بہت شاندار ہے جناب۔ رکن اسمبلی نے حاتم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں، مگر بہت زیادہ بھی تو ہے، یہ آپ کا انکسار ہے۔
میں روبی کی نہیں رائفل کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ہیرو سے زیادہ قیمتی ہے، اور پھر پلاٹینیم کی گولیاں۔ تم رائفل کی آزمائش تو کر لو۔ ضرور، رکن اسمبلی نے مسکرا کر کہا، جس پر حاتم نے تالی بجائی تو ایک طرف سے دیوار ہٹ گئی۔ ٹارگٹ پر ایک شخص بندھا ہوا تھا۔ نہیں، رکن اسمبلی بوکھلا اٹھا، میں کسی بندھے ہوئے شخص کو نہیں مار سکتا۔ کوئی بات نہیں، حاتم نے جواب دیتے ہوئے ایک ہاتھ سے رائفل لی، دوسرے ہاتھ سے گولی ڈال دی اور پھر فائر کر دیا۔ اگرچہ رائفل میں سائلنسر نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی آواز کسی سرگوشی سے زیادہ بلند نہ تھی۔ بندھے ہوئے شخص کی ایک ڈوری ٹوٹ گئی، وہ شخص گرا اور بندشیں کھل گئیں۔ آزاد ہونے والا شخص بہت زور سے چلایا۔ اس کے ساتھ ہی حاتم نے رائفل واپس کر دی۔ تم بھی آزماؤ۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی نے رائفل لے کر گولی چلا دی۔ اس نے ٹارگٹ کے دائرے کو نشانہ بنایا تھا، مگر گولی آزاد ہونے والے شخص کی لگی۔ سیاستدان بری طرح کانپنے لگا، مگر ساتھ ہی اسے حاتم کے کہے بھی سنائی دے رہے تھے۔ حاتم نے رائفل لے کر لوڈ کی اور آزاد ہونے والے شخص کی ٹانگ کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ زخمی اب بری طرح تڑپ رہا تھا اور حاتم کے کہے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس نے رائفل پھر لوڈ کی اور ریڑھ کی ہڈی کا نشانہ لے کر لبلبی دبا دی۔ زخمی کا تڑپنا ختم ہو گیا۔ رکن اسمبلی کو اس کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا۔ یہ مہلک گولیاں نہیں تھیں، یہ اذیت پسندی ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، تم نے یہی رائفل طلب کی تھی؟ حاتم نے ہنس کر کہا۔ تہہ خانے میں زخمی کی کراہیں اور چیخیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ یہ سلسلہ 15 منٹ تک چلتا رہا۔ پھر حاتم نے گولیوں کا ایک اور ڈبہ منگوا لیا۔ اب سنو، اس نے زخمی کے سر پر گولی مار کر کہا۔ گولی اچٹ کر ایک طرف چلی گئی، لیکن سر سے خون ضرور بہنے لگا۔ اس زخم سے زخمی بے ہوش بھی ہو گیا۔ ان گولیوں کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر کو نشانہ بناؤ، پھر ریڑھ کی ہڈی کو، پھر بائیں کان کی لو کو، اس کے بعد دائیں کان کے نچلے حصے کو، اس کے بعد جسم کے ہر حصے کو نشانہ بناتے ہوئے گھٹنوں تک پہنچ جاؤ۔ اس نے دونوں گھٹنوں پر گولیاں مار کر اس کی طرف دیکھا اور رائفل اس کی طرف بڑھا دی۔ اب اس کا قصہ تمام کر دو۔ سیاستداں کے ہاتھوں میں اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ رائفل پھسل کر گرتے گرتے بچی۔ اس نے بمشکل رائفل لوڈ کی اور زخمی کے سینے پر رکھ کر لبلبی دبا دی۔ گولی دل میں گھس گئی۔ اسے اس صورتحال پر بہت ملال تھا، مگر حاتم کے کہے اس کی ہمت بڑھاتے رہے تھے۔ حاتم نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے رائفل فروخت کرنے کی کتنی جلدی تھی۔ وہ جلد از جلد گلشن نگر پہنچنا چاہتا تھا، جہاں ایک انتہائی دلچسپ ٹارگٹ کا انتظام کیا گیا تھا، اور یہ انتظام کرنے والے نے کہا تھا کہ ٹارگٹ بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا حاتم۔ میرے لیے کوئی چیز چیلنج نہیں ہوگی جناب۔ حاتم نے شفات کو بتایا تھا، میں ہر چیلنج سے لطف لیتا ہوں، تب پھر میں بھی لطف لوں گا۔ شفات نے جواب دیا۔ وہ نفیس و لطیف، پرتعیش اور آسان ترین زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کی تعطیلات اور مصروفیات سبھی عید کی طرح پر رونق ہوا کرتی تھیں۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ یہ پوچھے بغیر ہر چیز خرید لیا کرتے تھے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ لیکن پھر ایک روز اچانک ہی وہ سب مفلس ہو گئے۔ چیک آؤٹ کلرک پارس علیم، مکینک احتشام کو جب یہ خط ملا کہ اگر انہیں رقم کی مزید ضرورت ہے تو وہ روشن آباد میں ملاقات کریں، اس ملاقات کے لیے وقت اور جگہ کا تعین بھی کر دیا گیا تھا۔ خط ملتے ہی وہ فوراً تیار ہو گئے۔ اندھے کو 2 آنکھیں ہی تو درکار ہوتی ہیں۔ دریا کے سامنے ایک سنگی عمارت ان کی منزل تھی۔ وہ اس عمارت کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس وقت خاص طور سے متاثر نظر آنے لگے جب ایک خوبصورت اور آتشی زلفوں والی 2 شیزہ نے دروازے پر حسین تبسم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ وہ انہیں اس طرح ڈرائنگ روم تک لے کر آئی کہ اگر کوئی دور سے دیکھ لیتا تو اسے ایسا ہی لگتا تینوں عملے تنویم کے زیر اثر ہیں۔ لڑکی جب انہیں کمرے میں چھوڑ کر جانے لگی، پارسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا، مس، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں؟ وہ ایک ادا سے اپنی دراز شعلہ رنگ زلفیں جھٹک کر پلٹی۔ تمہیں یہ سوچنا ہے کہ ملنے والے خط میں کیا لکھا ہوا تھا۔ تینوں لڑکی کے جاتے ہی خط پر گفتگو کرنے لگے۔ ان کی متفقہ رائے یہ تھی کہ بعض کام ایسے ہیں جو وہ باری معاوضے پر بھی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے۔ ان کے نزدیک اخلاق و انسانیت کے بعض اصول ناقابل تنسیخ تھے۔ پھر وہ کھڑکی سے دریا کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھتے رہ گئے۔ وہاں درجنوں لڑکیاں اٹکیلیاں کر رہی تھیں۔ پھر احتشام تو جرجری لے کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ نہیں دوستو، میں باری معاوضے کی عوض بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ میں بھی نہیں کروں گا، پارس نے فوراً کہا۔ مثال کے طور پر علیم دونوں کی طرف دیکھ کر بولا، میں اپنی ماں کو ڈنڈے مار مار کر ہلاک نہیں کر سکتا۔ پارس نے کہا، خواہ کچھ بھی ہو جائے میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بھی پرواہ نہیں کہ اس کام کا کتنا معاوضہ ملے گا۔ درست، احتشام نے تائید کی۔ اگر کسی کی ماں صحت مند ہو تو ایسا کرنا انتہائی بددیانتی ہوگی، لیکن میری ماں کا معاملہ قطعی مختلف ہے۔ وہ لبے گور ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ بعض حالات میں موت ہی زندگی سے بہتر ہے، لیکن ڈنڈوں سے ماں کو قتل کرنا نہیں، یہ ظلم ہوگا۔ پارس نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے اعتراض کیا، چھوٹے ڈنڈے سے مارنا تو ظلم ہی ہوگا دوست۔ احتشام نے جواب دیا، بڑے اور مضبوط ڈنڈے کا استعمال مناسب ہوگا تاکہ ایک ہی وار میں موت واقع ہو جائے۔ میں تو سب کچھ کر گزروں گا، علیم نے زوردار لہجے میں ان سے کہا۔
وہ پستہ شخص تھا اور گزشتہ 13 ماہ سے اس کے بینک اکاؤنٹ میں نہ جانے کہاں سے رقم جمع ہو رہی تھی۔ اس کے پاس اتنی رقم ہو گئی تھی کہ اس نے اپنی بدصورت بیوی اور 2 پیاری پیاری بچیوں سے بھی قطع تعلق کر لیا تھا۔ میں نہ صرف اپنی بلکہ تمہاری ماں کو بھی قتل کر سکتا ہوں۔ میں اپنی ماں کے پاس واپس جانا نہیں چاہتا، اور اگر میرے اکاؤنٹ میں رقم نہ رہی تو پھر مجھے اپنی بیوی کے پاس واپس جانا ہوگا۔ ناممکن، پارس مضبوط لہجے میں بولا۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں صرف اور صرف دولت کی خاطر بھی بعض چیزیں پسند نہیں کرو گے۔ احتشام نے دولت آنے کے بعد داڑھی چھوڑ دی تھی اور اس وقت وہ کچھ سوچتا ہوا داڑھی کھجا رہا تھا۔ میں صرف دولت کے لالچ میں کوئی فحش فلم نہیں بنا سکتا، اور میں کسی کی قبر کھود کر لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اس بار علیم نے بھی سوچ سمجھ کر اپنے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام کا انکشاف کیا۔ وہ کیوں؟ احتشام نے پوچھا۔ اس لیے کہ میری بیوی کسی لاشی کی طرح ہے، اور قبر کھود کر لاش نکالنے کا مطلب یہی ہوگا کہ میں اس کو پسند کر رہا ہوں۔ خیر، تم اپنی بیوی کو ہم سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہو، احتشام نے جواب دیا۔ ویسے بعض لوگ مرنے کے بعد بھی اچھے لگتے ہیں، اور ان کا کفن بھی قیمتی ہوتا ہے۔ اسی لمحے وہی خوبصورت لڑکی جو انہیں یہاں چھوڑ گئی تھی ایک بار پھر بالکونی میں نمودار ہوئی۔ آپ لوگ کیا پینا پسند کریں گے؟ اس نے ایک ادائے دل نوازی سے اپنی سرخ زلفیں جھٹک کر کندھوں پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے گڑبڑا کر اور نظریں نیچے کیے بغیر اپنے اپنے پسندیدہ مشروبات کے نام بتا دیے، اور وہ مسکرا کر چلی گئی۔ میں اپنی ماں کو بڑے ڈنڈے سے ہلاک کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کروں گا، پارس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور بعض فحش فلمیں بھی مقصدیت کی حامل ہوتی ہیں۔ احتشام نے اس دروازے سے نظریں نہیں ہٹائیں جس سے سرخ زلفوں والی حسینہ گئی تھی۔ علیم کی حالت ان سب سے زیادہ ناگفتبا تھی۔ وہ ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، صرف سوچے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کفن کی چوری اور لاش کی بے حرمتی کرنے میں بھی یقیناً لطف آئے گا۔ اسے یاد آ گیا کہ بعض عورتیں مرنے کے بعد بھی زندہ اور پیاری لگتی ہیں۔ مجھے قبر کھود کر لاش کھینچنے سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، اس نے دونوں کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں کسی فوبیا کا شکار نہیں ہوں۔ ان کے لیے مشروبات تو نہیں آئے، لیکن خاکی پتلون اور خاکی شرٹ میں ملبوس ایک شخص شفات ضرور نمودار ہوا۔ اس نے باری اونی موزے پہن رکھے تھے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے تھے۔ وہ ان تینوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلپ بورڈ تھا جس میں ایک کاغذ لگا ہوا تھا، اور کاغذ پر چند الفاظ لکیروں کی شکل میں نظر آ رہے تھے۔ تم، اس نے پارس کی طرف دیکھ کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کی پٹائی کرو، بڑے موٹے اور مضبوط ڈنڈے سے۔ پارس نے فوراً ہی پوچھا، نہیں، نازک چھڑی سے اور آہستہ آہستہ۔ شفات نے جواب دے کر رد عمل کا انتظار کیے بغیر احتشام کی طرف دیکھا۔ اور تم ایک فحش فلم میں مرکزی کردار ادا کرو گے جس میں پہاڑی بکرے بھی شامل ہوں گے۔ اس بار اس نے احتشام کے تبصرے کا بھی انتظار نہ کیا اور علیم کی طرف پلٹ پڑا۔ اور تم 3 ہفتے پرانی ایک سربریدہ لاش کو قبر سے نکال کر۔ شفات نے کلپ بورڈ نیچے کر کے پہلی مرتبہ ان تینوں کو باری باری دیکھا۔ اب میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران میں نے تمہیں $6 لاکھ سے زیادہ رقم دی ہے۔ تکنیکی اعتبار سے تم نے یہ رقم بینک سے بذریعہ فراڈ حاصل کی ہے۔ اب تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، وگرنہ تمہیں نہ صرف دولت سے محروم ہونا پڑے گا بلکہ تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا۔ تمہارے پاس فیصلے کے لیے پورے 60 سیکنڈ ہیں۔ یہ کہہ کر شفات واپس چلا گیا۔ بولو، کیا خیال ہے؟ پارس نے دھیرے سے کہا۔ میں کیا کہوں؟ احتشام گڑبڑا کر بولا۔ تم اپنی کہو، کیا کرو گے؟ میں شاید اپنی ماں سے محبت نہیں کرتا، پارس نے جواب دیا۔ میری ماں نے کبھی مجھے پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیا۔ کیا کوئی ایسی ماں سے محبت کر سکتا ہے جو کھانا بھی پیٹ بھر کر نہ کھلائے؟ اور میں اپنی آنکھیں بند رکھوں گا، سانس تک روک لوں گا۔ 3 ہفتے پرانی سربریدہ لاش کے تصور ہی سے علیم کو متلی ہو رہی تھی۔ ویسے بھی اندھیرے میں لاش نظر نہیں آئے گی۔ شفات ٹھیک 1 منٹ بعد واپس آ گیا۔ وہ ان کے سامنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے پوچھ رہا ہو، کہو کیا فیصلہ کیا؟ ہم تیار ہیں، پارس نے تھوک نکلتے ہوئے جواب دیا۔ تینوں؟ شفات کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ ہاں، ہم تینوں آپ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ پارس اپنے دونوں ساتھیوں کی بھی ترجمانی کر رہا تھا۔ گڈ، شفات نے مسکرائے بغیر تبصرہ کیا۔ فیکس 10,000 پوائنٹ۔ ویسے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ تینوں ایک ساتھ چیخ پڑے۔ تمہیں ایسے ناپسندیدہ کام کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ میں تو تم لوگوں کا امتحان لے رہا تھا۔ اوہ، پارس نے ایک طویل سانس لیا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے سر سے پہاڑ ہٹ گیا ہو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم تینوں ایک آدمی کو قتل کر دو۔ کس کو؟ احتشام نے پوچھا۔ کیا یہ وضاحت کرنی ضروری ہے؟ نہیں، علیم نے فوراً جواب دیا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں، ہرگز نہیں۔ حکم ہوتا ہے۔ پارس نے بھی علیم کی تائید کی۔ میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ احتشام نے صفائی پیش کی۔ ان تینوں کو خوشی تھی کہ ان سے کوئی مشکل کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ یہ زیادہ اہم بات نہ تھی کہ وہ کس کو قتل کرنے والے تھے۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی۔ ٹیمپریچر والی سوئی سرخ رنگ کے نشان کو چھو رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف پہاڑ تھے۔
اور ان کے درمیان سڑک کسی سانپ کی طرح ہی لہراتی بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہر موڑ خطرناک تھا اور ہر گاڑی موت کے منہ کی طرف نظر آ رہی تھی۔ ٹائیگر نے انجن بند کر کے نیوٹرل گیئر میں گاڑی ڈال دی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ روبی نے بوکھلا کر پوچھا۔ وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر پیدل چلنا نہیں چاہتی تو خاموش بیٹھی رہو۔ ڈھلان پر کار نے رفتار پکڑ لی، ہر چیز تیزی اور بہت تیزی سے پیچھے کی طرف جانے لگی اور ایک بار گاڑی الٹتے الٹتے بچی۔ رفتار بہت زیادہ ہے، روبی نے چلا کر کہا، کیونکہ گاٹی سے کسی گولی کی طرح گزرنے والی گاڑی کے اندر عجیب و غریب آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ ٹائیگر نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سٹیئرنگ پر ہی تھے۔ اس طرح کہ گاڑی کئی بار الٹنے سے بچی ہے، روبی نے دانت پیس کر جواب دیا۔ اس کے کانوں میں ٹائروں کے چرمرانے، چیخنے اور ہوا کی زوردار آوازیں آ رہی تھیں۔ اگر تم بائیں طرف نیم دراز ہو جاؤ تو گاڑی نہیں الٹے گی، ٹائیگر نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ بھی ضدی تھی اور اس کا نام روبی تھا۔ شاید دنیا کی یہی واحد شخصیت تھی جو ٹائیگر سے جارحانہ انداز میں بات کر سکتی تھی۔ اس نے بائیں طرف ہونے کی بجائے بیچ میں بیٹھنا پسند کیا اور اسی لمحے ٹائیگر نے بائیں طرف کا ایک خطرناک موڑ کاٹا۔ ایک لمحے کے لیے گاڑی دائیں طرف کے دونوں پہیوں پر اٹھی۔ ٹائیگر نے فوراً ہی ایک ہاتھ سے روبی کو اپنی طرف کھینچا اور اسی لمحے گاڑی چاروں پہیوں پر دوڑنے لگی۔ اس مرتبہ دونوں آنکھیں بند کر کے کرتب دکھاؤں گا، ٹائیگر نے بڑی سنجیدگی سے اعلان کیا۔ شہزاد، روبی کے چہرے کی رنگت فک ہونے لگی۔ پلیز میری خاطر گاڑی کی رفتار کم کر لو۔ ٹائیگر اس طرح چونکا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرانے لگی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ فکر نہیں کہ ہم دنیا کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے وہاں بر وقت پہنچ سکیں گے یا نہیں۔ اس کا پیر بریک کو دبا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ روبی ایک لمحے کے جذباتی پن سے نکل چکی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، تم ایٹمی تباہی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ میں اس کار کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نہیں، تم اس کار کے بارے میں نہیں، کسی اور مسئلے پر فکر مند ہو۔ اچھا، مگر مجھے تو یاد نہیں۔ ہرگز نہیں، تم مجھے ٹال رہے ہو۔ روبی نے اب پشت گاہ سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ گود میں رکھ لیے تھے۔